اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک۔ بیٹے یہاں رکھ، یہ کس ٹائم پہ ہے، میرے والا یا اپنی مرضی والا؟ جلدی کریں۔ بعض لوگ ڈراتے ہیں، میں آپ کو آج وہ موضوع لگاؤں گا، اصل ٹائم اوریجنل۔ بعض لوگ بڑا ڈراتے ہیں، آپ جائیں نا محفل میلاد میں، بڑے خوف، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی بھی آئی ہے، سبحان اللہ، دم کروانا ہونا تو اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈریے؟ آج میں آپ کو بڑا فریش کر کے بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ ایکو اگر کام نہ کرے تو بتا دینا، میں نے آپ کو باتیں سمجھانی سمجھ آ جائے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا بندے اگر تو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا، میرے ساتھ پیار کرنا چاہتا، میرا بننا چاہتا، تو یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرا بننا چاہتا ہے، میرے محبوب کا بن جا۔ کیوں باری تعالیٰ؟ فرمایا تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے نہ تو میری زیارت کر سکتا، نہ میرا عطا پتا تجھے۔ اچھا تو پھر میں کدھر جاؤں؟ فرمایا مدینے چلا جا، وہ جس نے میرا بتایا ہے تو اس کا بن جا۔ اچھا اب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھی، ادائیں پڑھی، حرکتیں پڑھی، تو آپ نے پانی پیا جیسے میرے آقا نے پیا، دودھ پیا جیسے میرے آقا نے پیا، گھج ایسے کیا جیسے آقا نے کیا۔ اب قرآن کیا کہتا؟ قرآن کہتا تو جس طرح میرے محبوب کا بنتا چلا جائے گا، تجھے مبارک ہو، تو میرا محبوب بن جائے گا۔ تو بندہ ہو کر، فرشی ہو کر عرشی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب بات اگلی سنیں، تھوڑی سی اللہ نے ڈانٹ بھی دی ہے، یہ ڈانٹ سن لیں۔ سناؤں ڈانٹ؟ غصہ تو نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں تجھے بھیج دیا، یہ کام نہ کرنا۔ یہ بتانے لگا، فرمایا سن، فرمایا پہلی بات ماں، پھر باپ، پھر بیٹے، پھر بھائی، پھر بیوی، چھڈی ایک بھی نہیں اللہ نے، پھر بیوی، پھر فرمایا تمہارے قبیلے والے، پھر تمہارا مال جو جیب میں ڈالتے ہو، پھر تمہارے کاروبار، پھر تمہارے بلڈنگ، یہ سارے نام لے کر اللہ نے فرمایا سن، ان میں رہنا، تمہیں ماں بھی دوں گا، باپ بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، بیوی بھی دوں گا، بچے بھی دوں گا، خاندان بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن لینے کے بعد ان کا نہ بن جانا، کیونکہ دینے والا تو میں ہوں۔ جب دینے والا میں ہوں تو میرا ہے، ان کا نہیں۔ جب ان کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو موج کرو، شادی کرو، بیاہ کرو، سارے کام کر، مگر ان کا بن اتنا جتنا یہ تیری ضرورت ہے۔ کھلاؤ ماں باپ کو، بچوں کی فکر کرو، سارے کام کرو، لیکن جب رات کا وقت ہو، آدھی رات اٹھ کے میرے پاس آ جانا۔ آدھی رات اٹھ کے دیکھیں نا کتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں؟ 5، اونچا بولے کتنی؟ مر کے 1 گھنٹہ لگتا۔ آپ تقسیم کر لیں، فجر کے وقت کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10، ظہر کے وقت 15، عصر کے وقت 5، مغرب کے وقت 10، عشاء کے وقت لمبی تو نہیں پڑھتے نا آپ، چھوٹی ہی پڑھنی، بڑے مسئلے پوچھتی ہیں، نکی نماز ہے نکی، تو یہ سارا 1 گھنٹہ بنتا۔ تو اللہ پاک نے کہا فرمایا بندے سارے 24 گھنٹے میں 5 وقت میرے پاس آ جایا کر، تو ہوگا کیا؟ فرمایا جب تو سر رکھے گا نا میرے سامنے، تو تجھے پتا نہیں کہ تیرے ہونٹ کے پاس آ کے میں سنتا ہوں کہ کی اندھا پہ ہے۔ آقا فرماتے میرا رب جب میرا امتی سجدے میں جاتا ہے نا، سجدے میں، یہ اکیلا بیٹھ کر سبحانک اللہم، آنکھیں بند کر، وب حمدک بس ہوں ایک کوئی ہے، میاں بھی میری نہیں سن دا، پتر بھی نہیں سن دے، بہو بھی نہیں سن دی، بس ہوں میرا ایک کوئی ہے، کہتی ہیں نا عورتیں۔ اب یہ میں آپ کی گھر میں سونے ہوں تو ہی ہیں، سارے ہی ہیں میں،
وہ بڑا خوش ہوتا کہ شکر ہے آتا گئی نا، آ گئی ہے میرے پاس نماز۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتا فرشتوں درمیان سے پردے ہٹا دو۔ اچھا ایکو بند کر دو، مجھے نا الجھن سی ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ ایکو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نے نماز پڑھ رہا، اس کے اور تیرے درمیان سے پردے ہٹا دیں، فرما ہاں ہاں ہٹا دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرما وہ میرے سامنے کھڑا، اس کے سامنے میں آ گیا ہوں، اب اس کے پردے ہٹ جانے سے اسے نظر تو آئے نا کہ سامنے کون ہے، یہ فرض پر میری خاطر کھڑا ہے، میں عرش سے اس کی خاطر آیا ہوں۔ ہم نماز صحیح نہیں پڑھتے، یہ میں چاہتا اصلاح اللہ کو سبحانک اللہ نہیں، یہ دیکھ اللہ آپ کو وضو کے وقت ہانڈی روٹی بوٹی ادھر دھیان نہ دے، اللہ اب مولا میں صرف تیرا تو میرا، اب تخیل کیسے بنانا یہ بھی سمجھیں کہ ایک کرسی ہے اللہ کی، وہ اس پر بیٹھا ہے، بڑا خوبصورت بیٹھا ہے اللہ، بڑا خوبصورت بیٹھا ہے، اور میں شرم کے مارے اس کی آنکھیں میں آنکھیں نہیں ملا، میں نیچے کر اللہ سونا نا قرآن کے الفاظ صبغۃ اللہ، میرے رنگ جیسا رنگ بنا لو، ومن احسن من اللہ صبغہ، میرے ورگا سونا کون ہے، یہ قرآن کے الفاظ۔ اب یہ کرسی پڑھی، اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میری سجدہ گاہ اللہ کے قدموں کے پاس، جہاں میں نے سجدہ کرنا ہے وہ اللہ کے قدموں کے پاس، اب آپ کو خیال نہیں آئے گا، جب ادھر ادھر خیال آئے 5 خیال لے آیا کرنا، یا خیال کریں کعبہ یہ دروازہ، پھر سوچیں واہ واہ میرے مولا کا گھر اتنا خوبصورت ہے، پردہ لگا ہوا ہے، اس پردے والے گھر میں وہ رہتا ہے، اچھا وہ مجھے دیکھ رہا۔ اب آپ نماز سبحانک اللہ، شروع میں عادت ڈالیں آہستہ آہستہ پڑھنے، سبحانک اللہم و بحمدک، سونے تو چنگا، تو بڑا، تو سونا، تو بلند، یہ ترجمہ آ رہی سمجھ کے، اگلی بھی جا رہی جی۔ جب رکوع میں جائیں ہون میں رب نے مناونا پیری پہ کے، کیا میں رب نے منانا ہے؟ اب آرام سے سر اٹھا سمی اللہ علیہ، بس اتنی غلطی نہ کریں، ابھی کوب سیدھا نہیں ہوتا ساتھ ہی گر جاتے، یہ نہ کریں، یہ جو سمی اللہ علیہ حمدہ نال بڑھاپا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ چور ہے جو نماز کی حرکات و سکنات آرام سے پوری نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے۔ آپ سونے کا چور ڈھونڈتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ نماز کا چور ہے۔ کھڑے ہوں سمی اللہ، اب سمجھے اب میں نے اس کے قدموں میں جانا، پیسے بھی مانگنے، روٹیاں بھی مانگنی، زندگی بھی مانگنی، عزت بھی مانگنی۔ آقا فرماتے ہیں مانگتے ہوئے شرمایا نہ کرو، جوتی کا تسمہ بھی مانگو، آپ کو برا لگتا اس کو اچھا لگتا، منگن دا آیا نا بھائی، چھوٹا سا بچہ 2 سال کا یہ بھی رو رہا تھا، یہ پکانا تھا، یہ جب یہ استری یہ پکڑ لے یہ پکڑ لے یہ پکڑ لے، سونا لگتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بندہ اللہ کو سونا لگتا، اور یہ میں آپ کو حدیث سے سناؤں گا کہ اللہ کو بندے کتنا پیار۔ اب جب رکوع میں جائے، سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے بڑے آرام سے سبحان ربی اللہ اللہ، خوشبو لیں کہ میں اس کے قدمے ہوں، وہ اوپر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں قدموں، اس طرح بار بار میں اس کے ساتھ۔ اتحیات میں بیٹھے، اب یہ وقت نہیں، اتحیات میں بیٹھے، امام غزالی فرماتے جب اتحیات بیٹھو سمجھا کرو میرے سامنے آمنہ کا لال بھی موجود، کس میں؟ اتحیات، جب اتحیات بیٹھے تو تخیل تصور بہت حسین و جمیل یہ کھڑے ہیں، بڑے حسین و جمیل یہ کھڑے، وہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اتحیات بنا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا آتا؟ السلام نہیں بولے اونچا بولے، السلام علیکہ، پھر پڑھیں سونیا تیرے تے سلام، ٹھیک ہے نا۔ اب امام غزالی فرما جب اتحیات میں بیٹھے تو جہاں رک جائیں، اب روح محمد آپ کو دیکھ رہی ہے، اب فرماتے ہیں رک جائیں اور رک کر کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور سراپے ادب بن جائیں
اولیاء فرماتے ہیں کوئی پتہ نہیں وہ اس وقت جواب دے دیں، کوئی پتہ نہیں سلام پھیرنے کے بعد جواب دے دیں۔ اولیاء فرماتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تھے نا نماز، تو ہم کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم یا نبی، چپ ہو جاتے۔ وہ پوچھتے حضرت جی چپ کیوں ہو گیا؟ فرمایا جواب آئے گا تو اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ اب اتحیات پڑھ لی، اب سمجھ آ گئی اتحیات اللہ والصلوات والطیبات، السلام اونچا پڑھیں، السلام، یہ دیکھیں مجھے دیکھیں، انگلیاں آپ کی سیدھی ہوں اور توجہ ادھر ہو، آنکھیں بند رکھیں۔ ہماری اکثر عورتوں کا آنکھیں کھول کے خیال بڑے آتے ہیں، آنکھیں بند رکھیں، تصور کریں کہ اب میں اتحیات میں حضور کو سلام کرنے لگی ہوں اور وہ سامنے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، تیز نے السلام علیکم، ظلم نہ کرو، کھا 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 کے اتنی بد ہضمی نہ خراب کرو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، بس پڑھ کے پھر کہنا ورحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ اب آپ اتحیات پوری پڑھ۔ جی اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے محمد کا بن جا تو میرا خود بخود ہی بن جائے گا۔ اب وہ جو لوگ ڈراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا عذاب دے گا۔ پہلی بات یہ سن لیں، قرآن پاک میں آج آپ کو بات سنا دوں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے عذاب دینے کا وعدہ اپنے بندوں سے نہیں کیا۔ عذاب میں نے روٹی چوپڑی نہیں نہ دی تھی تینوں ساپ وڈن کے قبر، تو سالن صحیح نہیں نہ پتا تینوں سپونگڑے وڈن کے قبر میں مومن کو عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کے الفاظ ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے محبوب میں بندوں کو عذاب دے کے کی کراں گا۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا حبیب ایک بات بتا دوں، جو مجھے راضی کرنے والا ہے اسے عذاب میں نے دینے ہی نہیں۔ ہوگی پکی بات، انی بھی نہ کھلی تھی چھٹی لے کے جاؤ مت، آج تک قادری صاحب موجاں کراتیاں پاویں پہ میاں دی جیب بھی خالی کر لو، نا 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 اتھوں جا کے تھوڑی موت پڑنی، جیب چوں کڈے کیوں؟ وہ آپ کو یاد ہے نا پچھلا، حضرت ابو سفیان کھڑے تھے حضور کے ساتھ، تو حضرت ابو سفیان کی بیگم سامنے تھی ہندا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بتا دے۔ فرمایا کیا؟ سونے جے میاں دی جیب چ پیسے کدی کدی کاٹ لویے گناہ تو نہیں ہوندا؟ میاں ساتھ تھے، حضرت ابو سفیان کی آنکھیں کھل گئی، تیرا بھلا ہو جائے، میں تو سمجھا ہی باہروں چوری ہوندی، یہ چور کردا بیٹھا۔ آقا نے فرمایا اگر میاں پیسے نہ دے تو کبھی کبھی بولنا تو سائیں بولنا، میں نہیں بولنا کیونکہ میری کار شامت آ جانی۔ آ رہا نا ربیع الاول تو 10,000 دا سوٹ اس تو گھٹ کے نہیں لینا، لینا بھی تین ادھر نے گل کر میں تمہیں کر لینا بھی تین۔ ہمارے راجہ صاحب ہوتے تھے کہتے تھے قادری صاحب گل کر مگر جی کرو، اگر بیگم جی سوٹ منگے نا ایک کہنا میں تین 2 لے دیا۔ راجہ صاحب کو دادا قوم کرو، ایک نہیں دیتا جانا وہ ایک تا لے دے، بھول ہی جانا بعد کہڑا انہوں یاد رہنا۔ وہ یادداشت انہوں دی بڑی پکی ہوندی ہے، بندہ بھول جاتا، انہوں نے روپیہ نہیں بھولتا۔ تو اب یہ بات سمجھے، عذاب ہمیں اللہ پر یقین کیسا رکھنا چاہیے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، کھرے میں نے بخشے کا نہ بچ، کہتے ہیں نا لوگ کھرے میں نے بخشے کا نہ بچ۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ یقین کر لو، یقین کہ میرا رب مجھے بخشے گا، کیا کرے گا؟ میرا رب انہیں میں نے بخشنا ہی بخشنا۔ اچھا آپ سے پوچھے بھی کیوں بخشنا؟ میرا یقین ہے، میرا یقین ہے وہ مجھے نہیں مارے گا، نہیں عذاب دے گا، نہیں جہنم میں ڈالے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے اور اپنے درمیان پردہ کرے گا، ایک وہ کھڑا ہوگا ایک اللہ کھڑا ہوگا، اور اللہ پاک بند کمرے میں بند کپڑے میں صرف وہ ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا 10 بھائی یہ تیرے سارے گناہ میں نے پردے میں رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے۔ اچھا وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پردے میں ہوں گے، یہ اٹھ کے دیکھ لے گا، کہے گا یا اللہ ہون تو مر گیا۔ وہ پردے میں ہوں گے، اس کو پتا چل جائے گا یہ میرے گناہ۔ اب دل میں کہے گا چلو یہ تو کھل گیا نا، ہن وڈے نہ کھلن، یہ کھل گیا نا وڈے نہ کھلن۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ادھر آؤ، وہ پاس آئے گا، اللہ فرمائے گا یہ دیکھئے تیرے گناہ مننا
सोने मान गया पक्के मेरे, पक्की बात है, मान गया। अब आप जरा जेन में रखें कि उसके दिल में क्या था, निक्के खोल के बड्डे ना खुलन, जरा ये याद कर लें, निक्के खोल के बड्डे। आका फरमाते हैं कि जब ये बात देखेगा ना कि अल्लाह पाक उसको मनवाएगा, मनना तेरे सामने मैं मान जाना कीते मैं ही ना, मानता है कहेगा मानता हूं, अल्लाह फरमाएगा तेरे मान लेने की वजह से ये सब गुनाह माफ, कि तू मान गया, तूने अगर मगर नहीं की। तो जितने गुनाह तू लाया है, इतने गुनाह के साथ जो 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 गुनाह लाया, ये सारी मैं नेकी में बदल देता हूं। अगर 10 पहाड़ जितने तू गुनाह लेकर आया तो 10 पहाड़ नेकियां बन गई। इतनी सोच के पता क्या कहता, अब पहले क्या कह रहा था, या अल्लाह बड़े गुनाह ना खुलन, अब कहता रब्बा एक गल दा दस। अल्लाह फरमाता हाँ मैं वड्डे भी कीते सन। आका यहां जाके मुस्कुराते, आका फरमाते पहले कहता था ना खुलन, हुण आप ऐलान कराउण दे। जहां जाके रब मुस्कुरा के कहता जालिमा मैं पर्दा पाउण दे तो तू नंगे करी जा रहा। ये है रब की बंदे के साथ मोहब्बत। यही वजह कि कब्र में जब बंदा जाता, आपको पता ना बीमारियां, कभी शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर चल गया, बच्चे की तकलीफ, फलां की तकलीफ आती, आका फरमाते ये सब तकलीफें मरने से पहले आपके सारे गुनाह माफ करके फिर बंदे को कब्र में डालता। फरमा गुनाह लेकर मेरे बंदे कब्र में आएंगे। आका फरमाते गुनाह सारी उम्मत पहाड़ पहाड़ जितने गुनाह लेके कब्र में आएगी, लेकिन जब कब्र से निकलेंगे एक गुनाह भी उनके जिस्म पर नहीं होगा। आका वो क्यों? फरमाया जब ये कब्र में जाएंगे गुनाह लेके जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो गुनाह लेके जाएंगे और पिछले दुआ करते जाएंगे, रब्बी जालनी मुकीम सलाते व मिन जुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फिर ली वाले वाले दैया। आगे या अल्लाह सारे वक्त, फरमाया ये कब्र में चलते जाएंगे, पिछले दुआएं करते जाएंगे, अगलों को अल्लाह गुनाह माफ करता चला जाए। अच्छा अब आ जाओ दूसरे बंदे की तरफ। अल्लाह पाक उसको पकड़ेगा, अल्लाह पर्दे के अंदर रखेगा। पर्दा, ये बात समझे, पर्दा सिर्फ अल्लाह होगा, बंदा होगा, और अल्लाह को देखकर बंदा पिघल जाएगा, एडा सोना। अभी जन्नत का फैसला हिसाब किताब हो रहा है और अल्लाह ताला उसे छुपा कर पर्दे में पूछेगा एक बात बता। अब ये बात बताने लगा जो आप लोगों के दिल में होनी चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बस इतना बता, सारी जिंदगी तूने मेरे बारे में क्या सोचा? सारी जिंदगी कभी तेरे दिल में आया कि मैं क्या हूं, तेरे साथ क्या करूंगा, तुझे फेंटी लगाऊंगा, मारूंगा या दोज़ख में डालूंगा? वो जवाब में पता क्या कहता, या अल्लाह सारी जिंदगी एक ही बात सोची कि तू बड़ा करीम है, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा गफ्फार है। अल्लाह फरमाएगा ए बंदे तूने कह दिया मैं करीम हूं, जा तेरे सारे गुनाह माफ। सिर्फ इतना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक सहाबी फरमाते कि 3 दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के रहते थे। कितने? 3 दिन। 3 दिन रहते थे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमा लोगों हमेशा के लिए एक बात पल्ले बांध लो, हर लम्हे हर वक्त अपने दिल में ये नियत कर लो वो बड़ा करीम है। वो क्या है? आका ने फरमा हर लम्हे इसकी नियत कर लो, वो बख्शने वाला। हदीस के अल्फाज हैं, जब बंदा कहता ना वो बड़ा करीम है, अल्लाह फरमाता मुझे अपनी इज्जत की कसम तूने करीम होना सोच लिया, जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझे करीम बन के दिखा दूंगा। ये जो बाकी दाएं बाएं आगे पीछे ये कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बंदा था बड़ा गुनाहगार। वो मजमे में आके खड़ा हो गया क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा थी, दुआ करनी थी, बारिश नहीं होती थी। वो खड़ा हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ये बंदे मर रहे हैं बारिश नाजिल कर, बंदे मर रहे हैं बारिश ना, बारिश कोई ना हो। अब आपको पता मूसा बड़ा जलाली नबी, अल्लाह से अर्ज करते या अल्लाह बारिश क्यों नहीं आई? ये मैं एडा ही है कि तेन पता ही कोई मैं दुआ कौन कर रहा। ये लगता मूसा की इज्जत जी तेरी बारगत कट गई। जलाली थे और बड़े जलाली थे।
अल्लाह पाक ने फरमा मूसा तेरी शान मेरी बारगाह में बड़ी बुलंद है, तू परेशान ना हुआ कर, तेरी दुआ भी ठीक है। मसला ये है कि तेरे मजमे में एक बंदा बैठा हुआ, बारिश जिस वजह से नहीं हो रही और तुम सारे दुआएं कर रहे हो, बारिश इसलिए नहीं हो रही कि 40 साल हो गए इस बंदे को, वो गुनाह कर करके मुझे ललकार रहा, मुझे धमकियां दे रहा, मैं बारिश नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, आपने मजमे से कहा, फरमाया कौन है वो जो ललकार रहा अल्लाह को, निकल जाए। जब आपने फरमाया निकल जाए, वो खड़ा था दरमियान में, उसने इधर देखा कोई नहीं निकला, इधर देखा कोई ना निकला, उसने कहा मैं यहाँ और तो कोई है नहीं। उसने कपड़ा सर पे लिया, कपड़ा, और मुंह नीचे करके कहता सोनिया तेरा शुक्रिया मेरा भरम रखे तो नबी ने नहीं दसिया मेरा रहा, जे मेरा नाम लग जाना पता मैं निकल रहा तो लोग सारे ने मेरी हजामत करनी सी, तेरा लख शुक्र है तो मैं तौबा करना आज तो बाद गुनाह ना कर। बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला अब बारिश क्यों हुई? फरमा उसने तौबा कर ली, उसने तौबा कर ली। फरमा मैंने ना दस है कौन? फरमा मैं कहता हूँ गीबतां और चुगलियां ना खाओ, तू मेरे को चुगली खवानी, वो जो भी है वो बंदा मेरा। इसी तरीके से इमाम सयूती बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक महल्लेदार था, एक इलाके में रहता था बड़ा बुरा। उसको अल्लाह पाक ने आबादी के लोगों ने बददुआएं देना शुरू कर दी कि बड़ा बेशर्म है, बाज नहीं आता। लोगों ने कहा या अल्लाह इन्हों चुक, इन्हों ले जाए तू। उस आबादी वालों की दुआओं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा मौला ये आबादी वाले बड़े तंग आ गए, बंदा बड़ा खबीस है, इसको निकालना। अल्लाह ने फरमा मूसा इसको बस्ती से निकाल। वो दूसरी बस्ती में भी जाकर यही काम शुरू कर दी। उस बस्ती वालों ने कहा या अल्लाह इसको मर से जान छुड़ा, निकाल। उस दूसरी बस्ती की भी दुआ अल्लाह ने कबूल की और मूसा को भेजा, इसको भी यहाँ से बस्ती से निकाल। लंगर लिए निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी, फरमाया फलां जंगल में चले जाओ, मेरा दोस्त फौत हो गया। कौन फौत हो गया? मेरा दोस्त। तो जाओ मेरे दोस्त के पास, उसके गुस्ल का बंदोबस्त करो, उसके कफन दफन का बंदोबस्त करो, ताकि लोग जनाजे पर जाएं और मैं रहमतें निछावर कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम को फिक्र लगी बंदा कौन है अल्लाह का दोस्त, जिसके जनाजे पर जो जाएगा तो अल्लाह बख्श देगा। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। उस बंदे की जो डेड बॉडी थी वो किसी गंदगी के ढेर पे लोगों ने रख दी। मूसा अलैहिस्सलाम उस इलाके में पहुंचे, देखा कि मैयत गंद के ऊपर पड़ी है। जब आपने उठकर देखा फरमाया या अल्लाह ये तो वही है जिसको तूने कहा था, दो बस्तियों वाले ने बददुआएं दी, मैंने तेरे कहने पर पहली बस्ती से निकाला, तेरे कहने पर दूसरी बस्ती से निकाला, और दोनों बस्ती वाले मेरे उम्मती, उन्होंने बददुआएं दी, तू कहता मेरा वली है। फरमा मूसा एक बात बता, जब इसको बस्ती वालों ने निकाल दिया, ये जंगल में आ गया। जंगल में एक रेत का ढेर था, उसके साथ सर लगा के इसकी मौत का वक्त आ गया। जब मौत का वक्त आया तो मेरी तरफ मुंह करके कहता मौला एक बात बता। अब ये बात इसकी सुनी। वो कहता है कि अगर मैं तो तेरा एक बंदा हूं, अगर मेरे गुनाह से, अब जुमले इसके सुन, अगर मेरे गुनाह से तू अजाब ही देना चाहता और अगर अजाब दे तो तेरा इक्तदार सल्तनत मजबूत होती, और मुझे अजाब न दे तो तेरा इक्तदार कमजोर होता। ये जुमले हैं उसके। या अल्लाह मैंने फेंटी लाने से तेरा इक्तदार मजबूत होता, और मुझे अगर फेंटी नहीं लगाता तो तेरा इक्तदार जो है उसको गड़बड़ होती। एक ये बात। दूसरी इसने बात कही कि बारी ताला मैंने गुनाह किया, तूने मेरी माँ भी मुझसे जुदा कर दी, मेरा बाप भी मुझसे जुदा कर दिया, मेरे बच्चे मुझसे जुदा कर दिए, मेरी बीवी, बस एक बात मेरी सुन ले, हर शय से तूने मुझे जुदा कर दिया, मुझे तकलीफ नहीं, एक मेरी बात सुन ले, मुझे अपनी रहमत से जुदा ना करना। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा, उसने ये बात कही
اور مجھے کہا مولا تو کریم ہے میں غریب ہوں، تو بلند ہے میں پست ہوں، تو خود کو دیکھ کے تو کہا اور مجھے دیکھ میں کہا، خود کو دیکھ کے مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب تو بتا، پردیس میں رہ کر میری رحمتیں پکارے اور میری رحمتیں دینے کے علاوہ ہے کون دینے والا؟ پھر اللہ پاک نے اس کے رحمتوں کے وفد بھیجا، پھر اس کی ڈیتھ ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمارے ہاں نا بڑے بڑے اولیاء کی وفات ہوئی، میں بات ختم کر رہا ہوں، بڑے بڑے اولیاء کی وفات ہوئی، ان کو خواب میں دیکھا گا، حضرت بشر حافظ کو کسی نے خواب میں دیکھا، اسی طرح بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا، سب نے پوچھا آپ کی بخشش ہو گئی؟ تو سب کہتے تھے بخشش ہو گئی، یعنی ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے تہجد بھی پڑھے، ہم نے سب کچھ کیا۔ تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کس وجہ سے؟ کوئی کہتا تھا ہم نے کسی کو پانی پلایا، کوئی کہتا تھا ہم نے کسی کو خوش کر دیا، کوئی کہتا تھا ہم نے کسی کی تکلیف دور کر دی۔ اکثر یہ کہتے تھے رب نے اس لیے بخشا کہ ہم اس کی رحمت پر یقین رکھتے تھے، ہم اس کی رحمت پر یقین۔ لہذا اگر کوئی آئے نا آپ کے پاس، اللہ سے ڈرو۔ یہ بڑا لوگ کہتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں نہیں درس قرآن دینے والی عورتیں، اللہ کو ڈرو، اللہ پہ کیوں ڈری ہے؟ وہ کلاشن کو لے کے بیٹھا، خبردار یہ نہ ڈرے میں گولی مار دیں گے، نہیں وہ کریم ہے۔ یہ ایسے یہ جیسے ماں پیار کرنے پہ آئے تو اس کے پیار کی حد کو نہیں، مارنے پہ آئے تو وہی اپنا ہی جوتا اتار کے اس کو مارتی، مرمت بھی اس جوتے سے کرتی اور پیار بھی اسی ہاتھ سے کرتی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بچہ جو پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہوگا، ابورشن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے پاس آئیں گے، یعنی اللہ اجازت دے گا، وہ بچے آ کر کہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کدھر ہیں؟ تو اللہ پاک جواب نہیں دے گا، وہ بچہ لڑ کے کہے گا ماں باپ کدھر ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا 2 مہینے دیا 3 مہینے دیا چھوکریا لڑنا کیوں؟ کہا کہ بتا میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا ماں باپ تو تیرے میں نے ادھر دوزخ میں ڈالے ہیں، وہ کہے گا میرے ساتھ بھیج، میں ان کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ بچہ چھوٹا سا ہوگا، یعنی ہوگا وہ جو مومن بچے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ جن کو آپ دفن کر دیتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں نامکمل بچہ، وہاں مکمل ہوگا۔ وہ بچہ کھڑا ہو کر کہے گا باری تعالیٰ اس ہاتھ میں مجھے ماں دے دے، اس ہاتھ میں مجھے باپ دے دے۔ اللہ اس بچے کی درخواست قبول کر کے ماں اور باپ اس کے سپرد کرے گا، وہ بچہ یہاں سے رسی نکالے گا، جیسے فائر بریگیڈ والے بیلٹ باندھ لیتے، آقا فرماتے رسی نکالے گا، اپنی ماں اور باپ کا ہاتھ باندھ کر گھسیٹ کر جنت میں لے کے جائے گا، یعنی اتنی طاقت اس کی ہوگی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک قبر سے گزرے، اب یہ بطور نصیحت کر رہا ہوں آپ کو بھی، جن کو بچے اللہ نے نیک بچے دیے، یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف یہ نہ سمجھیں میرا نیانا آپ پہ پڑ جائے گا، نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے تو قبر میں آگ تھی بھری، آپ واپس آئے اسی قبر سے گزرے تو آگ میں نور ہی نور ہے، تو آ کے اللہ پاک سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ میں پہلے گزرا ہوں تو آگ تھی، اب آیا ہوں تو قبر میں نور ہے، یہ کیا؟ فرمایا اے عیسیٰ یہ جو شخص ہے جو فوت ہو گیا، اس کی بیوی تھی، اس کو ہم نے بچہ دیا، اس کے فوت ہونے کے بعد میں نے بیٹا دے دیا، بچہ اب اس قابل ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، اور جو یہ باپ یہ اس قابل نہ تھا کہ میں اس کو جنت دوں، اس کے پاس نیکیاں کوئی نہیں، میں نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا، اس کا بیٹا آج گیا ہے تیرے کلام مجید کو پڑھنے کے لیے، اور کلام پڑھانے والے قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن، اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ اس معصوم بچے نے فرش پر بیٹھ کر کہا میں اس نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان ہے، جو بڑا رحیم۔ تو فرمایا عیسیٰ مجھے بڑی شرم آئی کہ جس کا باپ دوزخ میں ڈال رکھا ہے بیٹا میری رحمت کی گواہیاں دے رہا ہے، میں نے بچے کے معصوم گواہی کے صدقے میں اس کے باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا۔ یہی وجہ ہے آقا فرماتے ہیں اولاد نیکی کرے گی تو نیکی کا ثواب ماں باپ کو منتقل ہوتا،
یعنی ماں باپ قبر میں چلے جانا تو اولاد کی نیکیاں ماں باپ کو منتقل ہوتی ہیں، اور اگر اولاد گناہ کرے، خطا کرے، غلطی کرے تو وہ ایک برتن میں ڈال کے ماں باپ کو دکھائے جاتے ہیں، یہ دیکھ آپ نے کیا تربیت کی، یہ بچوں نے کام کیا، تو آقا فرماتے وہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں قبر میں، اور پریشان ہو کر دعا کرتے مولا ان کو موت اس وقت تک نہ دینا جب تک یہ میرے بچے تیرے اور تیرے حبیب کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاریں، تب ان کی دعا بچوں کے کام آتی ہے۔ اللہ پاک ہمارا آج کا میلاد قبول کرے۔ مجھے شکنجی بنا کے پلا دو، پلوا دیں گے بنا کے پلا، اتنی دیر میں چند باتیں آپ سے کر لوں۔ 31 اگست کو بڑا میلاد ہے، 31 اگست، یہ میری بات بھی سنتے جائیں، میری بات بھی ذرا غور سے سنتے جائیں۔ آج کا جو لنگر ہے نا، لنگر سن لیں، ذرا غور سے سن، ادھر میری طرف دیکھیں، یہ باجی کی طرف دیکھیں، یہ بیٹھی ہیں، غور سے دیکھیں، یہ باجی ہاتھ کھڑا کرو، دیکھ لیا؟ اللہ پاک نے ان کو بڑی سونی بہو عطا کی ہے، یہ آج کی دیکھ ان کی طرف سے۔ ان کے میاں نے ابھی دیکھنے جانا تھا تو میں نے قابو کر لیا، میں نے کہا اتنے لنگر رکھ پھر تک، رکھ اور تک دو لفظ ہے نا، پہلو رکھ پھر تک، یہ پھر مجھے پیسے دے کے گئے۔ تو آج کا لنگر ہم نے رانا احسن صاحب کی بہو کے مل جانے کی خوشی میں کر رہے ہیں میلاد۔ میں نے 2 کہی تھی، ابھی 1 ملی ہے، چلیں دے مبارک۔ ایک بات، بڑے میلاد پر آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جتنی عورتیں لانی ہیں ہمیں بتائیں کہ جی میرے ساتھ 5 عورتیں آئیں گی، میرے ساتھ 10 عورتیں آئیں گی، یہ آپ کو پتہ بڑا خوبصورت سجاوٹ ہو جاتی۔ آپ کی منت کرتا ہوں کہ جب ہماری محفل ہو رہی ہو، پری جی میری بات غور سے سنیں، مجھے شکنجی بنوا کے بھیج دیں جلدی میرا بیٹا۔ بعض ہمارے ہاں خواتین کو عادت ہوتی ایسی تھوڑا سا نا ویڈیو بنا لیتی، میں آپ کے پھر گزارش کروں گا ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی درجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ مولا ہماری بہنیں، بیٹیاں، کوئی بچوں کے لیے، کوئی بیٹیوں کے لیے، کوئی بہوؤں کے لیے، کوئی اپنے نواسوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے امیدیں، تمنائیں، خواہشیں، مرادیں، آرزویں لے کر آئی ہیں، مولا سب کی دعائیں قبول منظور فرما، سب کی دعائیں قبول منظور فرما، سب کی آرزویں پوری فرما۔ جن بچوں اور بچیوں کے امتحانات ہیں کامیابی عطا فرما، مختلف روزگار میں ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بیرون ممالک میں ہیں ان کو کام نہیں ملتا ان کو کام کی برکتوں والا کام عطا فرما، سب کے مال، جان، اولاد، دین، دنیا میں رحمت، لطف اور کرم نصیب فرما۔ ہماری باجی انیلا کے میاں کے حال پہ کرم فرما۔ ایک ہماری آنٹی ہیں، آنٹی صفیہ، ان کے ایک ہی وقت میں دونوں بیٹے شہید کر دیے کہ مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ نعمتیں عطا فرما۔ جس کا بیٹا، بیٹی، ماں، بہن، عزیز و اقارب جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب کو آفات، حادثات، بلیات سے محفوظ فرما۔ ساما کے اور بچے کا ٹیسٹ ہے مولا اس کو ہر ٹیسٹ میں بیماری سے آزاد فرما۔ جو بھی بیمار ہیں رپورٹ لینے جا رہے ہیں مولا سب کو ہر مرض سے شفا یابی عطا فرما۔ ہماری ایک باجی عرصہ دراز سے علیل ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما۔ اپنے محبوب کے صدقے سب کے حال پہ کرم فرما۔ اس ادارے کو کامیابی، کامرانی، ترقی، وسعت، بلندی اور برکت عطا فرما۔ جنہوں نے میلاد کے لیے دے رہے ہیں، جو سولر سسٹم کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں اس ادارے کو بہت اپنے محبوب کی نوکری کے لیے، خدمت دین کے لیے، دعوت دین کے لیے مولا یہ کام کر رہا ہے، مولا ہر دینے والا اور دینے والے کے مال میں، جان میں، اولاد میں، دین میں خیر، لطف و کرم اور برکت عطا فرما۔
جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، جن کے ہاں بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما، رشتوں میں رکاوٹ ہے دور فرما، جن کے روزگار بند ہیں ان کے روزگار عطا فرما، جن کے گھر میں اپنے اسباب نہیں ہیں رزق کے مولا اسباب عطا فرما، تنگ حال ہیں خوشحال فرما، جن کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے لگا لیے رحمتوں کے ڈیرے لگا دے۔ مولا آج کی اس محفل میں جو ذرہ لے کر آیا ہے تیرے محبوب کے لیے اسے سمندر عطا فرما، جو قطرہ لے کر آیا ہے رحمتوں کی ہوائیں عطا فرما۔ مولا ان کو ہر ذلت سے بچا، خوف سے بچا، وحشت سے بچا، بدنامی سے بچا، سختی سے بچا، آفات و حادثات و بلیات سے بچا، ہر ظاہری اور باطنی تکلیف سے محفوظ فرما، ہر لمحے حضور پر درود پڑھنے والا بنا دے، آقا کی محفل والا بنا دے، محافل میلاد والا بنا دے، محافل 11ویں والا بنا دے، ہر لمحے ذکر مصطفیٰ والی زبان عطا فرما۔ مولا دنیا کی باتوں سے ہماری بیٹیوں کو بچا، ان کو گپ شپ کی لذتوں سے بچا اور اپنی محبت کی حق والی بات کی لذت عطا فرما، اپنی چاشنی عطا فرما، اپنے جلوے کا ذوق عطا فرما، اپنی قربت کا شوق عطا فرما، اپنی رات کے وقت تجلیوں کی خوشبو عطا فرما۔ مولا ان کو تہجد کی عادت عطا فرما، ان کو نماز میں اپنی یاد میں فنافیت عطا فرما، استغراق عطا فرما، لذت عطا فرما۔ مولا ان کو اپنی محبت میں ایسا لذت، ایسا مزہ، ایسا کیف اور سرور عطا فرما، ان کے گھر کی رحمتوں کی برکتوں کے کام ہوتے رہیں اور ہر محتاجی سے یہ محفوظ ہوتی رہیں۔ مولا ان کی عزتیں تیرے دستے کرم میں، ان کے مال جان اولاد میں روزگار کی تکلیفیں تیرے دستے کرم میں، جس نے جو مانگا ہے عطا فرما دے۔ حضور سیدنا غوث العظم کے صدقے اس ادارے کو وسعت دے، ہر محتاجی سے بچا، جہاں جہاں مائیں بہنیں بیٹیاں دور بیٹھے سن رہے ہیں ان سب کا دینا بھی قبول فرما۔ ایمن بیٹی ہے، انیلا بیٹی ہے، محمد علی چودھری ہیں، آمنہ بیٹی ہے، اسی طرح ہماری باجی ہیں فوزیہ، محترم شیخ سرفراز صاحب ہیں، امریکہ سے ہیں، کیسر پیر زادہ صاحب ہیں، اسی طرح کینیڈا والے ہیں۔ مولا جس کے نام دیا جن کے نہیں لے سکا، مولا سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ محترم چودھری محمد علی صاحب نے آپریشن کروایا، مولا ان کو جلد شفا یابی عطا فرما۔ جہاں جتنے بیٹھے جو سن رہے ہیں ان کے گھر میں جو کوئی پریشانی حضور کے صدقے دور فرما، اور ان بیٹیوں کو ایسا مزہ دے ہر لمحے تیری چاہتوں میں خوش رہیں، تیرے پیار میں خوش رہیں، تیری لذت عشق میں مست رہیں، ہر لمحے ہر وقت ان کو لذت آشنائی عطا فرما، ان کے غصے ختم فرما، ان کی زبان کی چگلیاں دور فرما، حسد سے بچا، غیبت سے بچا، کینے سے بچا، نفرت سے بچا، طنز سے بچا، تان و تشنی سے بچا، گالی دینے سے بچا۔ مولا ان کو تکبر سے بچا، یہ سمجھتی عامی سب کچھ ہیں، مولا ان کو عاجزی عطا فرما، ان کو انکساری عطا فرما۔ ہر لمحے ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی تیرے محبوب کا ذکر عام کرنے کا شوق عطا کر، ذوق عطا کر، شب و روز تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔